السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 15ویں پارے کے احکامات کی۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات کا ذکر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل مکمل اس سپارے میں موجود ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اس سپارے میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے معراج کا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زمینوں سے آسمان پر لے گئے، اپنی دعوت پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور یہاں سے مسجد اقصیٰ، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کی امامت ہے یہ معراج سے واپسی پر ہے، بعض کہتے ہیں جاتے ہوئے، بہرحال امامت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عنایت فرمایا، نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، التحیات عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے جو تحفہ لے گئے وہ عاجزی کا تحفہ تھا۔ راستے میں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت جہنم کا اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام بھی دکھلایا گیا، صحابہ کرام کے مکانات بھی دکھلائے گئے، جن کو واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی، اور یہ پورا واقعہ ذکر بھی کیا، اور اس واقعے کی پوری تفصیل تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی جو ابتدا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شروعات ہی معراج کے واقعہ سے کی ہے۔ دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا ذکر ہے۔ جیسے گزشتہ سپاروں میں گزرا کہ بنی اسرائیل نے ہر موقع پر فتنہ و فساد کو ترویج دی اور فتنہ و فساد برپا کیا، تو بنی اسرائیل نے جتنی مرتبہ بھی زمین میں فساد مچایا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ پہلے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جب ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر ان پہ مسلط کر دیا، اور دوسرے نمبر پر جب انہوں نے حضرت یحییٰ اور زکریا کو شہید کیا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کا بادشاہ مسلط کر دیا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھا جائے کہ بندے کو کھانے کے لالے پڑ جائیں، اور نہ ہی اتنا سخی ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات قربان ہو جائیں، نہ ہی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی جاندار کو ناحق قتل کرنا چاہیے، یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، وعدہ کریں تو پورا کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے میں دیے۔ اسی طرح قرآن کی عظمت ہے، ان کے نزول کے مقاصد ہیں، قرآن مجید کا معجزہ ہونا ہے، اس کا لا ریب لا شک ہونا ہے، اور اسی طرح نماز تہجد کا حکم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ مذکور ہے، اور تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے بات کی ضرورت پڑتی گئی، احکامات کی ضرورت پڑی گئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل کرتے گئے۔ اسی طرح سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے اور 2 مثالیں۔ ایک قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند صاحب ایمان لوگ تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، تو وہ تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ اہل ایمان لوگ تھے، جب ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بتوں کی پوجا کریں تو ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو خیرباد کہا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک پالتو جانور کتا بھی ساتھ تھا، اور ان تمام لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ایک غار میں جا کر پناہ لی کہ کہیں بادشاہ ہمیں قتل نہ کروا دے۔ تو جب غار میں یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور نیند ایسی مسلط ہوئی کہ 300 سال تک یہ سوئے رہے، نیند میں رہے، اور ان کے ساتھ جو کتا نگرانی پر مامور تھا اللہ نے اس پر بھی نیند مسلط کر دی، وہ بھی 300 سال تک سویا رہا۔ جب ان کو جاگ ہوئی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ادھر مارکیٹ سے جائیں، کوئی چیز بازار سے خرید لائیں۔ جب وہ باہر آئے تو نقشے بدل چکے تھے، دنیا کا نظام الٹ ہو چکا تھا، جو ان کے پاس کرنسی تھی وہ کرنسی معدوم ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے وہ کرنسی ان کو دکھائی تو دکاندار شبہ میں پڑ گیا کہ یہ کرنسی
کرنسی تو ہے ہی نہیں، یہ کرنسی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا یہ ابھی تو چلنے والی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کرنسی ختم ہو چکی ہے، پتہ نہیں کس زمانے کی ہے۔ باتوں سے بات نکلی اور چلتے چلتے یہ بات ان لوگوں تک پہنچی جو تاریخ پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی صاحب ایمان لوگ ہیں جنہوں نے فلاں زمانے میں ہجرت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں محفوظ رکھا۔ جب وہ غار تک پہنچے تو پورا واقعہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے یہ ایک مثال اور نمونہ پیش کیا ہے کہ جو میرے راستے میں آتے ہیں میں ان کی یوں مدد کیا کرتا ہوں، اور 300 سال تک سونے کے باوجود ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ کتا بھی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے کہ وہ کتا بھی بیدار ہوا اور ان انسانوں کے ساتھ چلا، اور اس زمانے میں وہ پھر ہیرو کہلائے، اس زمانے میں وہ پھر عظیم لوگ بنے۔ تو یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے، تقریباً اس کی جزئیات سے تفسیر سمجھی جا سکتی ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح دو مثالیں بھی ہیں، ایک دو بھائی تھے یا غالباً قریب کے رشتہ دار تھے، ایک کا باغ تھا اور دوسرا غریب تھا، اور جس کا باغ تھا وہ بہت اکڑتا تھا کہ میرے پاس یہ مال و دولت ہے، یہ کچھ ہے، اور جو دوسرا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور جو مال و دولت والا تھا اسے وہ ہر بار کہتا کہ جب بھی کہتے ہو کہ یہ میری چیز ہے اس پہ ماشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ نہیں کہتے ہو اس کی تمہیں سزا ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اس کا جو باغ تھا وہ جل گیا اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایک دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے، جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ عارضی ہے، وہ دائمی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے فنا ہے، اگر دنیا میں کسی ذات کو بقا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔